اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام عارفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ اربعین حسینی کے عنوان سے ہے، اور اس ذیل میں میں اتنا عرض کروں کہ خود زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بے شمار روایات ہمارے پاس ہمارے معتبر ترین کتب میں موجود ہے۔ زیارت اربعین کے لیے 2 روایات ہے۔ ایک روایت جس میں امام صادق علیہ السلام اربعین کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اعمال فرماتے ہیں، اور دوسری روایت وہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے کہ فرمایا کہ مومنین کے علامات میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے، یعنی اربعین کے دن زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام بجا لانے والا مومن ہوگا۔ یہ 2 روایات بظاہر موجود ہے، مابقی روایات زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، وہ حتیٰ مختلف اعتبار سے روایات جو ہے وہ موجود ہے کہ کس کس دور میں لوگ کس طریقے سے زیارت کرتے ہیں، حتیٰ جو شخص پیادہ روی کے شکل میں زیارت کرتا ہے اس کے ایک ایک خطوہ اور ایک ایک قدم پر کتنا ثواب اس کو ملے گا، جو سواری کے شکل میں جائے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا، جو راہ دور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرے اور اپنے گھر سے ایک قدم اٹھائے اس کا کتنا ثواب ہوگا، یہ سب کے سب جو ہے وہ مرقوم ہے باقاعدگی سے، یعنی اس طرح دقیق ہے گویا کہ جس زمانے میں زیارت کی کیفیت ہوا کرتی تھی اور آج جو کیفیت ہے اس سب کا تذکرہ روایات میں موجود ہے۔ زمانے قدیم سے جن چیزوں کو بیان کیا جاتا تھا وہ اسی زمانے کے اعتبار سے ہوا کرتا تھا، لیکن واقعاً زیارت امام حسین علیہ السلام ایک ایسا امر ہے کہ جس زمانے میں بھی مومنین زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور آج تک جس طریقے سے آیا جاتا ہے کربلا زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے، سب کے جو کیفیات ہے وہ احادیث میں موجود ہے کہ کوئی کس طریقے سے حتی لفظ خطوہ استعمال کیا گیا ہے، ایک مرحلہ جس کو قدم کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور علماء کرام اور خطباء علماء طلاب اعظام سب نے جہاں تک ہو سکے علماء حق کا مخصوصاً انہوں نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی ترویج کی ہے، اور اس دور میں حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی بھی اس امر پہ جو کہ مرجع ہے اور اس عنوان سے خود جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور ان احادیث اور روایات کو حتیٰ قم المقدسہ میں جہاں پر جلسات علمی برگزار ہوتے ہیں آقا کے، وہاں پر بھی باقاعدہ جو ہے اپنے شاگردان سے اور علماء کرام طلاب اعظام ان سب سے اس چیز کے بارے میں باقاعدگی سے متواتر اور مقرر بیان فرماتے رہے۔ توصیات جو ہے وہ حضرت علی کے یہی ہے کہ زیارت اربعین کے لیے جائیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کی تشویق فرماتے ہیں، لیکن زیارت اربعین کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ مثلا 2 کروڑ لوگ گئے تھے تو 2 کروڑ کیوں گئے ہیں، 4 کروڑ کیوں نہیں گئے، 4 کروڑ اگر چلے جائیں تو 8 کروڑ کیوں نہیں جاتے، 16 کروڑ کیوں نہیں جاتے، تعداد بڑھنی چاہیے، اور مخصوصاً اس امر مہم کے لیے وہ صاحب حیثیت اور جن کے پاس جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کے پاس مال دولت ہے، ان کو بھی تشویق فرماتے رہتے ہیں کہ تجار اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اربعین حسینی کے لیے رستے کو ہموار کیا جائے تاکہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں کوئی کمی اور بیشی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ نہ جا سکے، کوئی کمی اس میں نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے کھانا پینا اور رہائش کی جگہ مہیا کرے تاکہ ہر شخص
زیارت کے لیے جائے۔ یہ اس دور کے مرجع اور اس دور کے جو فقیہ ہے وہ اس الفاظ میں جو ہے وہ زیارت اربعین کے لیے تشویق کرتے ہیں۔ یہ امر الہی ہے، اور خود ان احادیث کا بیان کرنا میں نے بارہا خود جو ہے وہ میں سن چکا ہوں مستقیماً، کہ فرماتے ہیں مرجع علی قدر کہ حتیٰ حج کے لیے بہت ہی دقیق استدلال ہے کہ حتیٰ حج جو کہ ایک واجب امر ہے، اور حج کے ادائیگی کے لیے، حج کی ادائیگی میں سے ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے ایک شروط ہوتے ہیں۔ ان شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امنیت ہو، خطرہ نہ ہو۔ واجب حج ہے، ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، واجب حج ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے لیے سب سے ایک شرط یہ ہے کہ امنیت ہو، راستے کی امنیت بھی ہو، خود بیت اللہ شریف میں بھی امنیت ہو، وہاں پر جائے اور پھر جو ہے وہ۔ لیکن اگر یہ شخص جو ہے وہ حتیٰ اس کے پاس پیسے بھی ہے لیکن امنیت نہیں ہے حج کے راستے میں کسی عنوان سے بھی، عزت، ناموس، مال اور ضرر جو زیادہ نقصان ہو، مثلا مال اس قدر کے زیادہ نقصان والا مال آپ کے صرف ہونے کا خطرہ ہے وہاں پہ، مثلا ڈاکو ہے، قزاق ہے، جو بھی ہے، تو یہ سب کے سب اس حالات میں اگر کوئی شخص حج واجب ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں جائے گا۔ اور مرجع علی قدر جو کہ استدلال کرتے ہیں وہاں پر عروۃ الوثقیٰ میں جو ان کا آغا کا حاشیہ ہے جو لگایا ہوا ہے، یہاں بھی ہمارے پاس بھی دفتر میں موجود ہے، حاشیہ ہے، اتفاقاً میں کل مطالعہ کر رہا تھا، تو اس حاشیے میں بھی یہی استدلال ہے کہ حتیٰ اس مسئلے کے اوپر جو صاحب عروہ ہے، صاحب عروہ نے اس میں، اور انہوں نے چونکہ اس پر کم استدلال ہوئے ہیں، انہوں نے حج کے اس نقطے کے اوپر مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سے صادق حسین شیرازی حفظ اللہ تعالی، وہ اس انداز سے فرماتے ہیں کہ حتی حج کے لیے اگر یہ شرط ہے، کوئی واجب حج بھی کر چکا ہے، واجب حج کر چکا ہے خطرے کی حالت میں، گھر واپس آیا، تھا خطرہ، یعنی خطرے کی حالت میں یہ شخص جو ہے حج گیا، اور چونکہ حج واجب حج پر پھر واپس آیا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، فرمایا ثواب ملے گا روایات سے، لیکن حج اس کا جو ہے وہ ادا نہیں ہوا اس قدر، یعنی یہ شرط ہے ان 16 شروط میں سے، 15-16 شروط ہے حج کے، اس میں سے ایک شرط جو ہے وہ امنیت ہے۔ شخص ہے، اس کے اوپر حج واجب ہے لیکن خطرہ ہے، یہ شخص حج پہ نہیں جائے گا۔ ایک شخص ہے، ضدی مزاج شخص ہے، اس نے کہا چاہے میں مر بھی جاؤں نا، میں نے حج پہ جانا ہے، حج پہ چلا جائے، وہاں اتفاق اللہ کے کچھ ایسے کرشمے دیکھنے کو ملے کہ یہ شخص بچ گیا اور واپس اپنے گھر واپس آیا۔ مراجع اعظام کا متفقہ فیصلہ ہے، جمہور علماء کی اس پر اتفاق ہے کہ اس شخص جو ہے دوبارہ حج کو انجام دے گا، اس کا حج ادا نہیں ہوا، ثواب ملے گا لیکن حج کی ادائیگی نہیں ہو سکی۔ لیکن زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے دقیقاً یہی ہے کہ ولو خطرہ ہے، متوکل عباسی کا دور ہے، ہارون کا دور ہے، بنی امیہ، بنو عباس، بنو مروان، کس ظالم کا دور ہے، کوئی بھی ظالم ہو، سخت دور ہو، معصوم سے کوئی ایک حدیث موجود نہیں ہے جن میں انہوں نے فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک کر دو چونکہ خطرہ ہے، خطرے کی حالت میں بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ حج واجب ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے، مستحب موقدہ مان لو، تاکید کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حج کے لیے خطرہ ہے تو حج کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ زیارت امام حسین علیہ السلام میں جتنا خطرہ ہوگا، کیونکہ جان بھی جا سکتی ہے، انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، پھر بھی جایا کرے، چاہے وہ خطرہ قدرتی خطرہ ہو، مثلا طوفان وغیرہ ہو، یا جو ہے وہ شر انسان، جو انسان ہے وہ اس کے شر کی وجہ سے انسان نہیں جا سکتا۔ جیسے میں نے مختلف ادوار کو آپ کو بیان کیا، ایک شخص نے سوال کیا صادق آل محمد علیہ السلام سے، فرمایا کہ میرے مولا، میرے عزت جان ناموس آپ پر قربان ہو،
ہم ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں لوگ جو ہے وہ دریا کے ذریعے سے کربلا جاتے ہیں، یعنی کشتیوں کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ دریا جو ہے بڑی دہشت ہے، وہاں پر بہت ساری کشتیاں ڈوب جاتی ہے۔ تو ہم نے تو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد سے یہی سنا یا کسی نے ہمارے لیے نقل کیا کہ جب بھی زائر سید شہداء علیہ السلام جاتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ بڑے فضائل ہے روایت۔ امام نے فرمایا یہ شخص آپ کیا کہہ رہے ہو کہ دریا میں ڈوب رہی ہے، وہ دریا میں نہیں جنت میں ڈوب رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر حج کے لیے اس قسم کے، جسے میں نے عرض کر دیا کہ مثلا حج کے لیے ایک ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں خطرہ ہے، حج نہ جاؤ، چھوڑ دو حج کو، ترک کر دو۔ ولو آپ کے اوپر واجب ہے حج، چھوڑ دیجیے گا۔ عمرہ تو پھر ظاہر سی بات ہے تو واجب ہی نہیں ہے، مستحب امر ہے۔ واجب امر کو ترک کیا جائے گا، یعنی اس قسم کی کشتیوں پر اگر جاتی ہو کوئی ایسا دریا ہے کہ جہاں پر بہت ساری کشتیاں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اغلب جو خطرہ شمار کیا جائے اور عرف میں کہا جائے کہ یہ خطرہ ہے، تو میرے مولا نے فرمایا کہ وہاں پر جو ہے حج کو ترک کر لو۔ لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرو، بلکہ فرمایا یہ کشتیاں دریا میں نہیں، یہ جنت میں ڈوب رہی ہے، یہ جنت میں ڈوب رہی ہے۔ جو شخص وہاں پر فوت ہو گیا، ڈوب گئی اس کی کشتی، وہ جنت میں جا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ مثلا سخت ادوار میں متوکل کا دور زیادہ، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے سالہا قبل یہ فرمایا تھا کہ بنو عباس کا ایک حکمران متوکل کے نام سے ہوگا، جو کہ کفر میں شدید تر ہے، ظلم میں شدید تر ہے، اظلم ترین شخص ہے یہ متوکل عباسی۔ پہلے سے حضرت نے فرمایا تھا۔ حتی زمان جو ہے منصور کا دور ہے، منصور دوانقی ان کا دور ہے، پھر جو ہے وہ ہارون کا دور، حد ہوتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب متوکل عباسی جس دور میں شہر کوفہ میں ابراہیم مجاب، جن کی قبر اقدس حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ ہے، حضرت ابراہیم مجاب موسوی سادات میں سے ہے، یعنی وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنے جد کو سلام کر دیا تھا، کہا السلام علیک یا ابتا ہو، جواب آیا علیک السلام یا بنیہ، اور سب نے وہاں پر حاضرین نے سن بھی لیا تھا۔ ابراہیم مجاب اس زمانے میں شہر کوفہ میں زندگی گزار رہے تھے، متوکل عباسی کا دور تھا۔ جو حالات لکھے ہوئے ہیں بین سنی و شیعہ کتب میں، جو تاریخ ہے، اس قدر جو ہے وہاں پر انسان جو پڑھے گا تو رونے لگ جائے گا، اس قدر سخت حالات۔ مجاور حسینی حضرت ابراہیم مجاب کہتے ہیں جب منصور متوکل عباسی جب واصل جہنم ہوا، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جہنم میں اس کی ملاقات ہوئی، تو اس کا بیٹا منتصر کا دور آیا۔ منتصر نے کہا زیارت امام حسین علیہ السلام ایک سیاست کے تحت، بنو عباس کی جو ہے وہ مختلف دور میں مختلف سیاستیں ہوا کرتی تھی، یعنی یہاں تک کہ شہر کوفہ، کتنا دور ہے کوفہ، آج کے اس دور میں آدھے گھنٹے میں بندہ کربلا سے کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ سید آل رسول ہے ابراہیم مجاب، کوفہ سے مجاور حسینی مشہور ہے، خادم امام حسین مشہور ہے، سب کو پتہ ہے یہ سادات میں سے ہے، سب کو پتہ ہے اپنے جد سے محبت کرنے والا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، کوئی عام سید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حالات اس قدر تنگ ہے، کوفہ سے اپنے جد کی زیارت کے لیے کربلا نہیں آ سکتا۔ اور جب متوکل واصل جہنم ہوا تو منتصر نے سیاست کے تحت یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی میرے آباء و اجداد نے ظلم کیے ہیں اہل بیت پر، اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ یعنی متوکل عباسی وہ شخص ہے، درخت ایک اس طرف جو ہے وہ سدرہ، جس کو باب سدرہ کے نام سے، باب سدرۃ المنتہا کے نام سے مشہور ہے، یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا، سدرہ کا درخت، اور یہ نشانی تھی اہل البیت علیہم السلام کے ماننے والوں کے لیے۔ قبر امام حسین علیہ السلام کی تشخیص جو ہے وہ اس درخت سے کی جاتی تھی کہ یہ سدرہ کا درخت ہے، اس سے جو ہے وہ
ہم جو ہے وہ زیارت جو ہے وہ اس سے کریں گے. یعنی ایک اندازہ تھا قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. متوکل عباسی کو پتہ چلا, حکم فوراً دے دیا جا کے شجرہ سدرہ کو کاٹ دے. ہاں اس کو کاٹ دیا گیا. آج بھی یہ جو جگہ مشہور ہے, جو مقام حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر اس کے بعد سامنے جو ہے وہ مقام صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, یہ اسی جگہ پر, کسی جگہ پر یہ درخت جو ہے وہ موجود. یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ نشانی تک کو مٹا دیں. اور کوفہ جو ہے وہاں پر حضرت ابراہیم مجاب موجود ہے, زیارت کے لیے نہیں آ سکتے, کوئی بھی نہیں آ سکتا. شیعہ ہے, آ نہیں سکتے, اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کر سکتا کوئی شخص. یہ کوئی خدا کا معجزہ تھا کہ ابراہیم مجاب کو کوئی قتل نہیں کر رہا تھا. آخری عمر شریف میں متوکل جہنم واصل ہوا. زمانہ جو ہے وہ منتصر کا آیا. منتصر نے کہا اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, کوئی بھی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے. میرے آباء و اجداد نے ظلم کیے ہیں. تو سب سے پہلے جو وہاں پر جو بھی مومن تھا, سب نے جو ہے شہر کوفہ سے اور دوسرے اماکن سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے پہنچے. اور وہاں حضرت ابراہیم مجاب نے کربلا میں کوئی اپنا گھر نہیں بنا سکتا تھا. یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے, اور تواریخ میں یہ موجود ہے. تواریخ اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کی تواریخ میں موجود. کوئی گھر نہیں بنا سکتا تھا کربلا میں, یہاں کوئی آبادی نہیں ہو سکتی تھی. سب سے پہلے گھر بنانے والے یہ تھے. انہوں نے یہاں پر گھر بنایا اور اپنے آخری عمر شریف تک یہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی. اور پھر جو ہے زائرین کا سلسلہ چل پڑا. اور یہ وہی تھا کہ ان کو مجاب اسی وجہ سے کہتے تھے کہ سب سے پہلے ان کو جو ہے یہ شرف ان کو حاصل تھا کہ ان کو سلام کا جواب دیا گیا تھا. سلام کا جواب اس شخصیت کو اپنے جد مظلوم کی وجہ سے کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا تھا. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سلام کیا اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے سن لیا کہ جواب گویا کہ دے رہے ہیں سید الشہداء. فرمایا کہ تجھ پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند. تو اسی وجہ سے ان کو مجاب کہتے ہیں. اور یہ سلسلہ زیارت اور سلسلہ امام حسین علیہ السلام, کربلا اگر مہم جگہ نہ ہوتی, آپ یہ غور کریں, ایک قوم ہے, میں بتا رہا ہوں آج کے اس دور میں کوئی ضعیف قوم ہے, ضعیف. ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے عقائد ہمارے عقائد کے برابر نہیں ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے. مثلا میں ایک مثال آپ کو دے دوں, بورے جیسے بورے ہوتے ہیں, شش امامی. شش امامیوں کی تعداد ہے نا, ہے کسی نہ کسی حد تک تعداد ہے ان کی, لیکن کوئی کچھ بھی ان کو نہیں کہتا. حتیٰ مجھ شیعہ کو پتہ ہے کہ یہ جو بہرے ہے, جو شش امامی ہے, اس شش امامی ہمارے عقیدے کے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے منکر ہے. بس ہمارے دین سے تو خارج ہو گئے جی, ہمارے دین کے تو وہ نہیں رہے. جس نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے امامت کا انکار کر دیا, ہمارے دین سے وہ خارج ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. کیوں؟ ایک کمیونٹی ہے پرامن, کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے, بیٹھے ہیں آرام سے, اپنے آرام سے بیٹھے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی زیارت امام حسین علیہ السلام اور زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی جاتے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کہتے ان کو. اسی طریقے سے اور بہت سارے فرقے, غیر مسلم فرقے, مثلا خدمت میں عرض کروں کہ جیسے سکھ ہے, جیسے اور بہت سارے بدائی ہے, کوئی کس کو کیا کہے گا, کچھ نہیں کہتا. اپنے معبد ہیں ان کے, وہاں پر یہ جاتے ہیں, وہاں پر اپنی عبادت بجا لاتے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. کربلا اور شیعوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا؟ شیعہ تو کم بھی تھے, کسی کو قتل و غارت بھی نہیں کرتے تھے, کچھ بھی نہیں. وجہ فقط اور فقط وہ روایات صحیحہ جو ان لوگوں کا عقیدہ تھا, سب کو پتہ تھا کہ یہ عقیدہ حق کا عقیدہ ہے, اسی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. اس حق کے عقیدے کو انہوں نے ختم کرنا تھا, اس حقیقی اسلام کو ختم کرنا تھا. انہوں نے اپنے جیب کا جو اسلام نکالا ہوا تھا وہ اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کا خاتمہ انہوں نے کرنا تھا, اور انہوں نے اپنے طریقے سے ایک اور نیا اسلام بنانا تھا جو بنی امیہ کا اسلام تھا. اس کا جو ہے وہ اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا. ان لوگوں کی ٹارگٹ یہ تھی
لیکن یہ ہے کہ بہرحال خدا کا نور ہے، خدا کا نور بجھتا نہیں، اور ان کے لیے یہ بات 100% واضح ہو چکی تھی، ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں بھی ثابت تھی کہ جو حقیقی جو دین ہے، جو حقیقی دین ہے، تو وہ جو ہے وہ یہی ہے جو جس پر شیعہ جو ہے جس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا، اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام شیعوں کی کتاب میں جو ہے کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام یا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ہو کہ ہم شیعہ ہیں۔ تو ہم نے ان کو کہا حدیث اور روایات کو چھوڑیے، آپ یہی کہیے کہ آپ لوگ کہتے ہو نا کہ ہم نے بے وفائی کی تھی امام حسین علیہ السلام، جیسے مشہور ہے، حالانکہ بے وفا بھی یہی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوفہ جو ہے، کوفہ کے شیعوں نے خط لکھے تھے۔ میں نے کہا کوفہ کے شیعوں نے خط لکھے تھے نا، جانے والا کون ہے؟ کس کو خط لکھے تھے؟ انہوں نے کہا امام حسین علیہ السلام کو۔ میں نے کہا کم از کم یہ بات تو ثابت ہو گئی، اور یہ بات ایک بہت بڑا مفتی تھا، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی پہلے، کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ امام حسین علیہ السلام شیعوں کے امام تھے۔ بے شک بے وفائی کرنے والا کوئی بھی ہو، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جو بھی شیعہ ہوگا بس وہ جنت میں فوراً چلا جائے گا، نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ واقعاً بھی اگر واقعاً شیعہ ہے تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ برائے نام اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حتی شیعہ بھی کہتا ہوگا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ادوار میں بھی یہ بات جو ہے بالکل روز روشن کی طرح واضح تھی کہ جب بھی ائمہ اطہار اور آل رسول کے ائمہ کو منسوب کیا جاتا تھا، وہ شیعیان حیدر کرار امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ جو ہے منسوب کرتے تھے، حتی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جہاں بغداد میں ان کے جنازے کو اٹھایا گیا اور کہا یہ رافضیوں کے امام ہے۔ روافظ کون ہے آج کے اس دور میں؟ شیعہ ہے۔ آل رسول کا جو بھی وفادار ہوگا وہ شیعہ ہے، جس کو اصطلاحاً یہ لوگ رافض کہتے ہیں، روافظ۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر تاریخ، اور کربلا کی اور بہت ساری تاریخ ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ جو بھی بہرحال میرے مطالعات ہیں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کر سکوں، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑی نئی باتیں ہیں، نہیں، سب لوگ جو ہے اس کو جانتے بھی ہے اور سب کے علم میں بھی ہے یہ باتیں، لیکن یہ ہے کہ بار بار تذکرہ کرنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، سب مومنین کے لیے دعا گو ہے، اور مخصوصاً ان مومنین کے لیے جو یہاں کربلا معلیٰ 40 کے لیے آنا چاہتے ہیں، ابھی بھی کچھ دن ہے، خدا کرے کہ انشاءاللہ اسی سال زیارت نصیب ہو جائے، لیکن اگر اس سال نہ ہو سکا تو اگلے سال انشاءاللہ العزیز 40 پر مولا آپ کو ضرور بضرور بلائے، اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اور ان خصوصی ان ایام میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواحنا لہ الفدا حتماً بحتماً ان کی ظہور کے لیے حتماً دعا فرمائیں، چونکہ ہمارے مسائل جو ہے وہ ظہور حضرت قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواحنا لہ الفدا، انہی کے ظہور سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام مقدمہ ظہور ہے۔ مقدمہ ظہور سے مراد یہ ہے کہ گویا ہم ظہور کی آمادگی کر رہے ہیں، ساتھ میں دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔